السلام علیکم دوستو، باشکورتوستان جسے باشکر یا باشکریا بھی عام طور پر بولا جاتا ہے، رشین فیڈریشن کی ایک خود مختار مسلمان ریاست ہے۔ تیز ندیوں، اونچے پہاڑوں اور شہد کی یہ سرزمین مویشی، گھوڑے اور دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے روس کی تمام ریاستوں میں پہلے نمبر پر آتی ہے۔ باشکریا کی تقریباً 86% آبادی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس خطے میں باشکر، روسی، تاتاری، مشرز، یوکرینی اور بہت سارے نسلی گروہوں کے لوگ آباد ہیں۔ جمہوریہ میں 13,000 سے زیادہ دریا موجود ہیں، جبکہ 2,700 سے زیادہ جھیلیں موجود ہیں۔ یہ ہر لحاظ سے روس کی ایک ترقی یافتہ ریاست ہے۔ باشکریا کی تاریخ ہزاروں سالوں پر محیط ہے۔ علاقے میں لوگوں کی اکثریت اسلام کو مذہب کے طور پر مانتی ہے۔ آبادی کا بڑا حصہ سنی مسلم عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ نسلی طور پر باشکر ہیں۔ باشکورستان کی طرف زمانہ قدیم میں مختلف خانہ بدوش قبائل آ کر آباد ہوئے۔ ان میں زیادہ تر ترک زبان بولنے والے قبائل شامل ہیں۔ 13ویں اور 14ویں صدی عیسوی میں اس خطے کو گولڈن ہارڈ کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ گولڈن ہارڈ کے خاتمے کے بعد باشکر نام نہاد نیگائی ہارڈ کا حصہ تھا۔ اس کے بعد مشرقی باشکر سائبیرین ریاست اور مغربی باشکر کا حصہ تھا۔ 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں سائبیرین اور کازان ریاستوں کے خاتمے کے بعد یہ تمام علاقہ روس کا حصہ بن گیا۔ 1917 میں باشکورستان کی خود مختاری کا اعلان کیا گیا اور 1919 میں باشکریا خود مختار سوویت جمہوریہ کا قیام عمل میں آیا۔ USSR کے اندر یہ پہلی قومی خود مختاری تھی۔ فروری 1992 میں باشکورستان ریپبلک کا نام اپنایا گیا۔ باشکر لفظ کا فارسی زبان میں مطلب ایک ملک یا ایک ریاست ہے۔ اس خود مختار جمہوریہ کا کل رقبہ 1,43,600 اسکوائر کلومیٹر اور آبادی 4 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ ریاست نیپال اور یونان کے برابر اور آبادی کے لحاظ سے کوسٹا ریکا اور کروشیا کے برابر ہے۔ جمہوریہ باشکورتوستان روس کی معدنیات سے بھرپور علاقوں میں سے ایک ہے۔ روس کے بڑے قدرتی وسائل تیل، گیس، کوئلہ، دھاتیں، مینگنیز، کرومائٹ اور بہت کچھ یہاں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ شمال سے جنوب کی طرف باشکر کی لمبائی 550 کلومیٹر اور مغرب سے مشرق کی طرف 430 کلومیٹر ہے۔ اس کی سرحد شمال میں سورتولوسک اور پرم کرائی، مشرق میں چیلیابنسک، جنوب اور جنوب مغرب میں اورنبرگ، مغرب میں جمہوریہ تاتارستان اور شمال میں ادمورتیا سے ملتی ہے۔ باشکر روس میں تیل کی پیداوار کے لحاظ سے ایک خود مختار ریاست ہے۔ روس کے کل خام تیل کے ذخائر کا ایک بڑا حصہ یہاں سے نکالا جاتا ہے۔ اس خطے میں کاپر کی تلاش کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ گہرائی میں کھدائی کی گئی۔ چرنوبل نیوکلیئر حادثے کے بعد باشکر میں نیوکلیئر پلانٹس کو روس نے بند کر دیا تھا۔ شہد کی پیداوار کے لحاظ سے یہ ایک اہم خطہ ہے۔ یہاں کا پیدا شدہ شہد پورے رشیا میں ایک برانڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر چونے کے درخت بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اور ان چونے کے درختوں میں کھوکھلے مقامات پر شہد کی مکھیاں رہتی ہیں۔ باشکر کا پہلا دارالخلافہ اورنبرگ تھا، جسے بعد میں اوفا منتقل کر دیا گیا۔ اوفا روس کی انتہائی وسیع و عریض شہروں میں سے ایک ہے۔ اس شہر کی آبادی 1 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اس خطے کی معیشت میں تیل اور گیس کی پیداوار، مینوفیکچرنگ، زراعت سمیت اہم شعبے شامل ہیں۔ یہ خطہ اپنے بھرپور قدرتی وسائل، بالخصوص تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کے لحاظ سے کافی زیادہ خود کفیل ہے۔ باشکر دنیا کا وہ واحد قدیم ترین خطہ ہے جہاں پر ابھی تک داڑھی رکھنے کا رواج عام ہے۔ اورل کے پہاڑوں میں قدیم لوگوں کی باقیات باشکر جھیل کربلائی کے کنارے دریافت کی گئی ہیں۔ باشکر غار میں پتھر کے زمانے کی تحریریں بھی دریافت کی گئی ہیں۔ مشرقی یورپ میں یہ واحد مقام ہے جہاں پر اتنی قدیم باقیات دریافت کی گئیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس غار میں قدیم زمانے کے لوگ آباد تھے جو یہاں پر خطاطی کرتے رہے۔ باشکر لوگوں کے بارے میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ یہ ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اوفا میں ایک چشمہ ہے جسے 7 گرلز کا نام دیا گیا ہے۔ ان 7 لڑکیوں نے بیرونی حملہ آوروں سے بچنے کے لیے ندی میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی، جس کے بعد اس چشمے کو 7 گرلز کا نام دیا گیا۔ باشکر ڈیری پیداوار کے لحاظ سے پورے رشیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ اس وقت باشکر میں 12 لاکھ کے لگ بھگ گائے موجود ہیں۔ اس جمہوریہ میں جنوبی اورلس کے پہاڑی سلسلے میں سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ یامانتو ہے۔ یہ چوٹی سطح سمندر سے 5,412 فٹ بلند ہے۔ باشکر میں شادی اسلامی رسم و رواج کے مطابق ہوتی ہے۔ دولہا اور دلہن شادی کے بعد بھی والدین کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسلامی رسم و رواج کے مطابق اس خطے میں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کا رواج عام تھا، لیکن حالیہ کچھ عرصے میں رشین حکومت نے ایک سے زیادہ شادیوں پر پابندی لگا دی۔ 18ویں صدی عیسوی میں آرتھوڈوکس چرچ نے زبردستی طور پر مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس وقت باشکر کی صرف 4% آبادی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔
बाशकिर नस्ल के लोगों से ज़्यादा यहाँ पर तातारी नस्ल के लोग मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। बाशकिर का दारुल हुकूमत ऊफ़ा यूरोपी मुसलमानों में एक रूहानी हैसियत रखता है। बाशकिर में मसाजिद की तादाद 100 से ज़ायद है। यहाँ पर बाशकिर, तातारी और रशियन ज़ुबानें ज़्यादा तादाद में बोली जाती हैं। बाशकिर की करेंसी रशियन रूबेल है। बाशकिर का झंडा 3 हॉरिजेंटल पट्टियों सफ़ेद, नीले और सब्ज़ रंग पर मुश्तमिल है। ये झंडा 25 फरवरी 1992 को अपनाया गया। सफ़ेद पट्टी के दरमियान में मौजूद यहाँ का कौमी कराई का फूल अयां किया गया है। बाशकिर के मशहूर मकामात में ऊफ़ा बोटेनिकल गार्डन्स, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बशकोरतोस्तान, ऊफ़ा अरीना, विक्ट्री पार्क और नेशनल सलजान ताश पार्क शामिल हैं। बाशकिर की 60% आबादी शहरी इलाकों और 40% लोग दही इलाकों में आबाद हैं। बाशकिर में औसत 28 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में आबाद हैं। ऊफ़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। बाशकिर में कुल 2 हाईवेज मौजूद हैं जो कि ऊफ़ा एयरपोर्ट से मिलते हैं। ऊफ़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की फ़्लाइट्स आती हैं। हर साल 2 मिलियन से ज़ायद लोग ऊफ़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ज़रिए सफ़र करते हैं। बाशकिर का दारुल हुकूमत ऊफ़ा दुनिया का 11वां गुंजान आबाद तरीन शहर है। रूसी बाशिंदे बाशकोरतोस्तान में ख़ास तौर पर ऊफ़ा जैसे शहरी इलाकों में एक बड़ी तादाद में रहते हैं। रूसी नस्ल के लोग तारीख़ी तौर पर इस खित्ते में आबाद हैं, जो यहाँ की सकाफ़ती और इक़्तिसादी तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तातारी बाशकोरतोस्तान में एक और अहम नस्ली ग्रोह हैं जो बुनियादी तौर पर खित्ते के मशरकी हिस्सों में रहते हैं। वो रूस और वस्ती एशिया के दीगर तातार बरादरियों के साथ सकाफ़ती और लासानी ताल्लुकात रखते हैं। चौआश नस्ल के लोग भी बाशकोरिस्तान में आबाद हैं, जिनकी अपनी अलग ज़ुबान और सकाफ़त है, जबकि वो बाशकोरतोस्तान में एक अक़लियत है। बाशकोरतोस्तान तेल और कुदरती गैस की पैदावार के लिहाज से रूस के सरकर्दा इलाकों में से एक है। इसके ऑयल फील्ड्स और रिफाइनरीज मुल्क के तवानाई के शोबे में अहम किरदार अदा करते हैं, जो इसकी माशियत में अपना हिस्सा डालते हैं। अपने सकाफ़ती वर्से को महफूज रखते हुए ये खित्ता जदीद तरक्की और जिद्दत को भी अपना रहा है। ये खित्ता अपने रिहायशियों के लिए आला मियार ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए बुनियादी ढांचे, टेक्नोलॉजी और तालीम में सरमायाकारी करता है। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो रूस की एक मुस्लिम रियासत जमहूरिया बाशकोरतोस्तान के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।